جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اسکول آف ایمیننس بنتے دیکھ رہے ہیں، وہ گرین بسوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی چھت اپنا گھر کے 2 لاکھ گھر بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ ستھرا پنجاب دیکھ رہے ہیں، وہ ہونہار اسکالرشپس لیپ ٹاپس دیکھ رہے ہیں، اور لیکن یہ ہے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پانی نہیں ہے، اور ابھی تو مطلب اب حالت یہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی، اور مرد تو کم ہیں، عورتیں اس میں ذرا زیادہ ہے، کہ جو بدتمیزی پہ اتری ہوئی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی، کچھ ایسی خواتین ہیں جن کی تربیت مجھے گھر کی پتہ ہے تو ایسی نہیں ہے، جس قسم کی زبان وہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہی ہیں. لیکن پھر مجھے یہ پوچھنا پڑے گا کہ پھر کیا پیپلز پارٹی کی تربیت اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اس حد تک گر جانا ہے اور پی ٹی آئی کا پارٹ 2 بننا ہے، جو وہ بن کے دکھا بھی رہے ہیں. اب میں ذرا آپ کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی کچھ جو ہے وہ ٹوٹل لیڈ بتانا چاہتی ہوں. کیا ہے؟ ایل اے 45 سے 18,000 کی لیڈ ہے بھائی جان، 18,000 کی لیڈ ہوتی ہے. ایل اے 36 15,000 کی لیڈ، ایل اے 37 6,000 کی لیڈ، ایل اے 30 6,000 کی لیڈ، ایل اے 25 6,000 کی لیڈ، ایل اے 39 7,000 کی لیڈ، ایل اے 38 4,000 کی لیڈ، ایل اے 32 2,000 کی لیڈ. اچھا ویسے یہ جو جہاں 2,000 4,000 کی لیڈ ہے، اگر دھاندلی ہم نے کرنی تھی تو اس کو بھی کر لیتے، 10,000 تو بڑھا ہی لیتے، مطلب کوئی نمبر ہی ٹنگ جاتے کہ یا وہاں پہ ہم نے دھاندلی کر لی ان کے تمام پیرا فرنیلیا کے ہوتے ہوئے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم دھاندلی نہیں کر سکے. کمال بات ہے. اچھا ایل اے 31 میں 1,300 کی لیڈ ہے، ایل اے 44 میں 1,500 کی لیڈ ہے، ایل اے 42 میں 1,000 کی لیڈ ہے، اور اسی طرح ایل اے 43 میں بھی 1,000 کی لیڈ ہے، اور ایل اے 34 میں 600 کی لیڈ ہے. یہ تو لیڈز ہیں. اب اس کے اندر 3-4 باتیں جو ہیں وہ جو میں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کو بتانی تھی. انہوں نے ابھی تک الیکشن کمیشن میں 11 حلقوں سے جو ہے وہ متعلق مجموعی طور پر 25 شکایات جمع کرائی ہیں، جس میں جو ہے وہ بے ضابطگیاں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں اور مبینہ دھاندلی کے الزام لگائے گئے ہیں. اب اس میں کچھ چیزیں میں گلگت بلتستان کا جو صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا جمہوری تقاضوں کے عین مطابق، اور جس میں اس وسیع تر قومی مفاد میں آئی پی پی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں کچھ کمپیریزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے الیکشنز جو ہیں انفارچونیٹلی یہ ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ ہر ہارنے والے کو جو ہے پاکستان کے اندر دھاندلی کا الزام لگانا. وہ آپ کو شروع کرے نا، وہ پہلے 4 حلقے وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر، پھر فلانے، پھر وہ 4 حلقے آج تک نون لیگ کے پاس بھی موجود ہے. اور یہ جو گلگت بلتستان کے جو ہیں 26 پولنگ سٹیشنوں پر سنگین بے ضابطگیاں اور قانون کی خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئی تھی، جس پہ الیکشن کمیشن نے 5 مختلف حلقوں کے 26 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ کا فیصلہ کیا. جہاں پر ثبوت دیے گئے، جہاں پر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں، وہاں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا. میری گزارش یہ ہے کہ دوسری طرف کمپیریزن یہ ہے کہ 11 حلقوں میں 25 جو ہے وہ شکایتیں جمع کرائی ہیں، اور شکایتیں کیا ہیں؟ مجھے اس نے دھکا مار دیا، اور جب آپ کے کینڈیڈیٹس کینڈیڈیٹس بھی اور ان کے ساتھ جو معاون اور محافظ سندھ حکومت نے بھجوائے تھے، جب وہ بزور پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسیں گے، وہاں جا کر لوگوں کے گریبان پکڑیں گے، تو ظاہر ہے بھائی دوسری طرف سے بھی گریبان ہی پکڑا جائے گا نا، دوسری طرف سے بھی جو ہے. اور یہ بھی کل وہ کہا کہ وہ جس صدر آزاد کشمیر جو ہے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے. پہلے تو یہ کہا فائرنگ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے لیڈر نے انہیں آ کے کہا کہ نہیں فائرنگ نہیں ہوئی، وہاں پر جو ہے وہ دھکم پیل ہوئی تھی کہ پتھر پڑے تھے یا اس ٹائپ کی کوئی بات ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ پھر یہ کارڈ کھیلیں مت نا صدر آزاد کشمیر کا. وہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کے طور پر جب جا کر وہاں پر گھسیں گے، جا کر دوسروں کے ہاتھا پائی کریں گے، تو لام حالائی. اور یہ واقعات پنجاب میں نہیں، سندھ میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہر الیکشن کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ لطیف اکبر صاحب جو ہیں ان کی بھی ایک فیملی سے وہاں تکرار ہوئی، جس کے اوپر جو ہے وہ پرابلم ہوا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لوگ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہے وہ چھپانے کے لیے میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک جو ہے وہ سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہوں. یہ ان کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں شاید، اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے وہ ان پہ یقین بھی کر لیتے ہیں، پھر وہ ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. حقائق سے اور جو حالات ہیں ان سے ان کو بالکل کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن جو ان کے کان میں ڈالا جاتا ہے، ویسے یہ غلط روایت ہے. ایک اور پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا، جو بھی کان میں ڈالا جائے وہ بول دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر معاملات ختم ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں
کہ بلاول بھٹو صاحب کو ان کی لوکل جو قیادت ہے اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بچانے جو ہے چھپانے کے لیے ان کو غلط معلومات دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور غلط اور جذباتی بیانات دلاتے ہیں ان سے، پھر جس بیانات پہ ان کو پھر بعد میں جو ہے وہ شام کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑتی ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ گورنر ہاؤس کے اندر رکشا یونین کا آپ نے جلسہ دیکھ لیا تھا، رکشا یونین کو ملا کے بھی جلسہ نہیں کر سکے، ان کو جو ہے وہ چیجے کے مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرنا تھا، لیکن ان کی جو غلط رپورٹنگ ہے یہ لیڈرشپ کو ہزیمت کا شکار کر رہی ہے۔ اب یہ جو گلگت بلتستان ہے اس میں بے ضابطگیوں کی شکایت پر جی بی اے 8 سکردو 2، جی بی اے 13 استور 1، جی بی اے 15 دیامر 1 اور جی بی اے 16 دیامر 2، اس کے مخصوص پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کے نتائج بھی صوبوں کی بات ہے۔ ابھی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مجھے کوئی اس کے اوپر پارٹی پوائنٹ آف ویو تو نہیں ملا، میں اپنی اور یہ جو آپ نے کہا کہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہے اس میں، لیکن اس کو جتنی غیر سنجیدگی سے جس غیر سنجیدہ طریقے سے کیا گیا وہ بڑی عجیب ہے۔ جو سسٹم کے جو ہے وہ ختم ہونے کا، سسٹم کے فلاپ ہونے کا کی باتیں کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کتنا کا چل رہا ہے، وہ پی سی بی ہو یا داخلہ کے معاملات اور حالات ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سیریس طریقے سے ہوتی تو لیڈرشپ جو ہے وہ تمام لیڈرشپس جو ہیں اگر سنجیدہ بات جو ہے سنجیدہ طریقے سے ہو تو اس کا وہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں نہیں کہہ سکتی اس کو بھی یقیناً پارٹی لیڈرشپ جو ہے، اور یہ کتنا سنجیدہ ہے، میں نے تو پہلے یہ بھی کہا، ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس غیر سنجیدگی کے ساتھ جس سسٹم کا آپ پارٹ ہیں، جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے، اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں، اور اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے۔ سو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی ہے نا، تو اگر یہ سنجیدہ طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔